رسائل العباسیہ سے میں آپ کو روایت سنا دوں، اور اس روایت کے مختلف حوالے یعنی اس واقعے کے مختلف حوالے موجود ہیں. آگا مستمل جو صاحب الفترہ ہیں انہوں نے بھی اسے اپنے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دو علماء کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کا مقام ہے. یہ باقاعدہ دو کے درمیان بحث ہوتی رہی اور علمی طور پر بحث ہو رہی تھی، کسی طرح بحثی کی وجہ میں نے دل میں کوئی تکلیف نہیں تھی. جو ہے ہوتا ہے کبھی جب مومنی مصر ہو جاتا ہے اس بات پر کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، میں کسی طریقے سے ڈاؤٹ کریٹ کروں. جیسے کہ امام فخر الدین رازی ہے، وہ امام المشککین کہلاتے ہیں، شک کرنے والوں کے امام. جو کہ علامہ جلال جوادی صاحب نے انوار القرآن کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی ہے اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. جیسا تفسیر ہے وہ آپ نے ایسے عالم فرما سکتے ہیں، اگر تفسیر کے علاوہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو امام المشککین اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں اہل بیت کی فضیلت کی کوئی بات آتی ہے اس کو وہ شک کریٹ کر دیتے. ٹھیک ہے، اب غور کیجیے گا، آپ کے بے شمار سے مجھے یہ ہوا کہ اب میں زیادہ اپنوں کو تو نہیں کہہ سکتا بے شمار، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اللہ سب کو ہدایت دے گا. تو غور سمجھیے گا، دو علماء کے درمیان جب بحث ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ کوئی کچھ دل میں کمی تھی، بلکہ واضح علمی طور پر بحث ہوئی تھی. ایک نے کہا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلمان کا مقام امامزادوں کا بات ہوئی، مجھے بھی معصوم حکم تک آنا مجھے کہ شاید حضرت سلمان کا مقام زیادہ ہے اس لیے کہ حضور نے انہیں فرمایا کہ سلمان و ممنا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت کیسے ہیں. تو جو دوسرے عالم نے جواب دیا کہ بات درست ہے کہ سلمان کی حدیث موجود ہے کہ سلمان و ممنا اہل بیت، لیکن ابوالفضل عباس تو خود اہل بیت میں سے علیہ السلام. اللهم صل علی محمد. سلمان اہل بیت میں سے عباس پورے اہل بیت. اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن سلمان کے لیے مثلا حدیث موجود ہے، حدیث سے بات ہوگی نا، اپنی جماعت تھوڑی تو بات ہوگی، حدیث سے بات ہوگی. تو سلمان کے لیے حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین کی حدیث ہے کہ ادرک علم الاولین والآخرین، سلمان کو علم اولین اور آخرین درک ہوا تھا. یعنی اولین میں جو کچھ علم گزر چکا ہے اور آخرین قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے وہ علی کے پاس نہیں، وہ تو سلمان کے پاس تھا، وہ تو سلمان کے پاس تھا. یہ حدیث ہے امیر المومنین کہ اولین اور آخرین کا علم سلمان کے پاس ہے. تو جو دوسرے عالم نے جواب دیا کہ ہاں لیکن علی ہی نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ زق العباس علما عباس نے مجھ سے ویسے ہی علم حاصل کیا ہے جیسے پرندہ. صاحب رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں کہ رسول نے علی کو ایسے علم سکھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو سکھایا کرتا ہے. علی نے کہا میں نے عباس کو علم ایسے سکھایا. ابوالفضل العباس علیہ السلام. بات کو مختصر کروں تو اس عالم نے کہا کہ میرا حضور نے سلمان کے لیے کہا کہ فارسی نہ کہو کہ محمدی کہو، محمدی ہے سلمان کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے بھی شہزادی مولانا نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے. اب یہ بات ہوتی رہی کون طے کرے. حیدر مستنبط جو لکھتے ہیں کہ وہ جو سلمان کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ اگلے دن آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے، امام زادے ان کا مقام زیادہ ہے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیسے نتیجے میں پہنچے. کہا کہ میں جب آپ سے بات کر کے پہنچا تو میں عالم خاک میں کئی بار رسول اللہ کئی بار صدیقہ طاہرہ سلام علیہ انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے عباس کی فضیلت کا شک کرتے ہو. اور اس کے بعد وہ جملہ کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پڑھا تھا تو میں عالم غیب کے کسی اور جہان میں چلا گیا تھا. اب دیکھیے آپ کس مقام سے کس طریقے سے کون سفر طے کر پاتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا. کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ابوالفضل عباس صاحب تم مقایسہ کر رہے ہو.
ٹھیک ہے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان محمدی ہیں، ان کے پاس علم اولین اور آخرین ہے. دوسری طرف سے ابوالفضل عباس کے لیے بھی ہے کہ فاطمہ نے انہیں اپنا بیٹا کہا، علی نے انہیں اپنا علم تعلیم فرمایا، بلکہ ابوالفضل عباس خود اہل بیت میں سے کہا کہ پھر بیوی فرمائیے گا کون افضل ہے؟ کہا تم مقایسے کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر عباس کی نگاہ کرم کسی پر ہو جائے تو وہ اسے سلمان بنا دیتی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.